اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، تیسرا حصہ۔ ایک تاریخی شادی۔ ایک باپ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرے ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ ان حالات میں بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔ موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر تاریخ کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی بلکہ وقع پر آئی تھی۔ سعید بن مسیب ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے اور 75 سال کی عمر میں سن 94 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے خسر تھے۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان سے استفادہ کا موقع ملا۔ چنانچہ سعید بن مسیب کی مرویات کا بڑا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر مشتمل ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ میمون بن مہران کا بیان ہے کہ میں جب مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے فقیہ کو پوچھا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب کے گھر پہنچا دیا۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں کہ وہ تمام اہل مدینہ کے سردار تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو جب کسی مسئلے میں اشکال پیش آتا تو وہ ان کے پاس لکھ بھیجتے تھے۔ زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ 40 سال تک ایک وقت کی بھی نماز باجماعت ناغہ نہیں ہوئی۔ مدینہ کی تاریخ میں حرہ کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے زمانے میں پیش آیا۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حمایت میں عبداللہ بن حنظلہ کو سردار بنا کر یزید کی بیعت توڑ دی، اس وقت یزید کی فوجیں 3 دن تک برابر مدینۃ الرسول میں قتل عام کرتی رہیں اور اس کو لوٹتی رہیں۔ اس پرآشوب زمانے میں کوئی شخص گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ مسجدوں میں بالکل سناٹا رہتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیب مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، ذرا اس بوڑھے مجنون کو دیکھو کہ اس حالت میں بھی مسجد نہیں چھوڑتا۔ اموی حکومت کا بانی مروان بن حکم اپنے بعد علت ترتیب عبد المالک اور اس کے بھائی عبد العزیز کو خلیفہ بنا گیا تھا۔ مروان کے بعد عبد الملک کی نیت میں فتور ہوا۔ اس نے عبد العزیز کو ولی عہد سے خارج کر کے اپنے لڑکوں ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن پھر قبیہ بن زویب کے سمجھانے سے رک گیا۔ عبد الملک کی خوش قسمتی سے جلد ہی عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد الملک کے لیے میدان صاف تھا۔ اس نے ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبے داروں کے نام فرمان جاری کر دیا۔ ہشام بن اسماعیل جو مدینہ کا والی تھا، اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیب کو بلایا۔ انہوں نے جواب دیا، میں عبد الملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، کیونکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہیں بڑھے۔ چنانچہ ہشام نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو کوڑے سے پٹوایا اور ان کو سخت سزائیں دیں۔ ان کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ واپسی کے بعد ہشام نے پوچھا، کیا سعید مار کے بعد کچھ نرم پڑے؟ ابو بکر نے جواب دیا، تمہارے اس سلوک کے بعد اللہ کی قسم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اپنا ہاتھ روک لو۔ اب عبد الملک نے تدبیر سوچی۔ جو شخص کوڑوں کی مار سے راضی نہیں ہوا تھا، اس کو دنیا کی لالچ سے موہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ سعید بن مسیب کی ایک لڑکی جو صورت اور سیرت دونوں میں بہت ممتاز تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی،
اس نے سوچا کہ ولی عہد سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لے، اس طرح باپ خود نرم پڑ جائے گا۔ اس نے امیر مدینہ ہشام بن اسماعیل المخزومی جو سعید بن مسیب کے عزیز بھی تھے کہ ذمے سعید بن مسیب کو راضی کرنے کا کام سپرد کیا۔ ہشام کو اپنی ناکامی کی پوری امید تھی، لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا، جیسا کہ آپ کو علم ہے، عبد الملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹے ولید اور سلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بیعت لینے سے پہلے امیر المومنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ یہ سنتے ہی سعید بن مسیب کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔ اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔